سورہ آل عمران چوتھا پارہ ہے اور چوتھے پارے کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے، دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 102. آیت نمبر 102. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے. ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، واعتصموا، اور مضبوط پکڑے رکھو اللہ کی رسی کو، جمیعا، سب مل کر، ولا تفرقوا، اور آپس کی ٹھوٹ نہ ڈالو. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی. اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے آپس میں. فالف بین قلوبکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان الفت ڈال دی، محبت ڈال دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو اب ہوگے آپ اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی. وکنتم علی شفا حفرۃ، اور تم تھے آگ کے گھڑے پر. من النار، حفرہ کہتے ہیں شفا حفرۃ، آگ کے گھڑے کے، من النار، آگ کے گھڑے کے کنارے. فانقذکم منہا، پھر تم اس اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے نجات دی. کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم، تم پر، آیاتی، اپنی نشانیاں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پالو، راستہ پالو، ہدایت پالو. بنی اسرائیل کے اور یہودیوں کے مسلمانوں میں تفرقہ اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے مختلف حربے اور مختلف ان کی چالیں چلی آ رہی تھیں، جن میں کچھ گزشتہ بھی گزر چکی کہ وہ مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے، دین سے پھیرنے کے لیے مختلف چالیں چلتے تھے. ان میں سے انہوں نے ایک چال یہ بھی چلی تھی کہ بھئی چلو صبح تم مسلمان ہو جاؤ، شام چھوڑ دو، ان کا دل متزلزل ہو جائے گا، ڈگمگا جائیں گے. ان میں انہوں نے ایک یہ چال یہ بھی چلی تھی کہ اوس اور خزرج، ایک یہ دو قبیلے تھے جن کی دشمنی نسل در نسل چلی آ رہی تھی. اس ذرا سی بات پر ان کی جو ہے نا وہ آپس میں جنگ چھڑ پڑتی اور کئی عرصے تک وہ جنگ رہتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، ان کی جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان صلح کروائی. ایسی صلح کروائی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان دونوں کے آپس میں، یعنی دونوں آپس میں ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے. پھر انہوں نے ایسا کیا کہ یہودی نے ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ یہ کیوں آپس میں اکٹھے ہیں. پھر انہوں نے کسی کو بھیج کر فتنہ ڈالنے کی کوشش کی، ادھر کی بات ادھر پہنچائی، ادھر کی بات ادھر پہنچائی، یا ویسے جا کے کسی دوسرے قبیلے کا کسی بندے کو قتل کر دیا، اس کو چھیڑ دیا، اس کو تنگ کر دیا. اب اور خود کا اپنے لیے کہہ دیا کہ میں فلانے دوسرے قبیلے سے ہوں. اس طرح کر کے بعض وقت کیا ہوتا ہے، یہ یہودیوں کا اس وقت سے وتیرہ چلا آ رہا ہے مسلمانوں کو پھوٹ ڈالنے کے لیے. وہ کیا کرتے تھے، مثال دو گروہ ہیں، دونوں کو آپس میں پہلے لڑائی تھی. اللہ نے دین اسلام کی برکت سے، دین کی برکت سے آپس میں شیر و شکر ہو گئے، دونوں آپس میں
جو ہے نا وہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے. یہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے کرتے ہیں، ایک قبیلے کے پاس جائیں گے، اس کو تنگ کریں گے، اور جب وہ اس پر جوابی وار کریں گے تو ایک تو یہ کرے گا اپنا ڈیفینس کرے گا، اپنا دفاع، اور دوسرا یہ کہے گا یار مجھے فلانے قبیلے والوں نے بھیجا، میں ان قبیلے والے میں سے، یہ کیا کہ بھاگ جائے گا. اب کیا تھا، اس قبیلے کی کسی بندے جس کو نقصان پہنچا، اس نے اپنے بڑوں کو بتلایا کہ جی فلانے قبیلے کا بندہ جو آیا تھا اس نے مجھے نقصان پہنچایا. تو یہ بڑے کہتے ہیں اچھا، ان کی جرت کیسے ہوئی، ہم ان کے ساتھ اتنا اچھا کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اتنے اچھے رہتے ہیں، وہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، چلو جی پھر تم بتاؤ گے. اب غلطی دونوں میں سے کسی کی بھی نہیں ہے. ایک تیسرا بندہ آ کے پھوٹ ڈال کے چلا گیا اور دونوں کو تم بتاؤ گے. وہ ایک دفعہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی نے شیطان سے پوچھا کہ بھائی یہ تو کیسے لڑائی جھگڑے کرواتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اور کچھ نہیں کرتا ہوں، بس دیکھ لو ابھی میں کیسے لڑائی جھگڑے کرواتا ہوں. ایک دیوار پر ہلکی سی میٹھی کوئی چیز لگا دی، اس پر مکھی پہلے آئی، تو مکھی کو مارنے کے لیے، اس کو کھانے کے لیے چھپکلی آ گئی. اب چھپکلی کو جو ہی دیکھا تو ادھر سے جو ہے نا وہ بلی آ گئی. بلی نے دیکھا، بلی کو دیکھا، کتا آ گیا. کتا کسائی کا تھا اور بلی جو ہے نا وہ کسی دکاندار کی تھی. کتے نے جب بلی کو مارا تو دکاندار نے جو ہے نا وہ کتے کو مار دیا، کسائی نے کلاڑی اٹھائی دکاندار کو مار دیا. اب بات ایک چھوٹی سی چیز سے شروع ہوئی تھی، دونوں کے خاندان آ گئے، دونوں آپس میں لڑنے شروع ہو گئے. چیز کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ تو کیا ایک تیسرا بندہ آ کر ہمیں پھوٹ ڈال دیتا ہے، ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یہ تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ بنیاد جڑ کہاں سے شروع ہوئی ہے، اسی جڑ کو ختم کیا جائے. اسی لیے میں اکثر کیا کرتا ہوں، سورہ حجرات اللہ تعالیٰ نے نا معاشرے میں زندگی گزارنے کے اس میں بڑے مضبوط اصول بیان کیے، بڑے مضبوط اصول. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگر کوئی بندہ آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے، کوئی بات لے کے آتا ہے، تو فتبینوا، اس کی تحقیق کر لو، خوب دیکھ لو، اس کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو. یہ نہ ہو کہ کل تم دوسرے بندے کو نقصان پہنچا دو، صبح پھر تمہیں ندامت ہو کہ میں نے تو اس کو نقصان پہنچایا، اللہ کسی غلطی نہیں تھی. تو یہ کام یہود نے بھی کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو ساتھ لے گئے اور ان کو پھر سمجھایا. جب سمجھایا کہ بھئی یہود کی جو ہے نا فتنہ انگیزی ہے، شر انگیزی ہے، اس لیے تم اس چیز سے اپنے آپ کو بچو. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ گزشتہ آیات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے پھر جو ہے نا وہ اکٹھے ہو گئے اور ان کو سمجھ میں آ گئی کہ بھئی یہ پھر جو ہے نا شر انگیزی یہ جو ہے نا وہ یہودیوں کی ہے، اس لیے ہم تو ویسے ہی آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے، جیسے دیکھو بعض جو ہے نا وہ دیکھیں دو کتوں کو آپس میں لڑا رہے ہوتے ہیں، باقی سارے تماشے ہی بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ نہ ایک نے دوسرے کا نقصان کیا ہوتا ہے، نہ دوسرے نے پہلے کا نقصان کیا ہوتا ہے. تو یہی کام مسلمانوں کے ساتھ بھی انگریز کر رہے ہیں، یہود کر رہے ہیں، آج کل کے یہود بھی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں. او یہ ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، اچھا جی اس کا فرقہ الگ، اس کا فرقہ الگ، چلو جی تو کافر ہے تو یہ کافر ہے تو فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے. مسلمان گتم گتا ہو گئے، آپس میں لڑ رہے ہیں، یہود بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اس پر. اور ان کو پتہ ہے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں ان کے جھگڑے ہیں، آپس میں ان کی جو ہے اختلاف بازیاں ہیں. بس ان میں سے یہ پلیٹ میں سامنے جیسے پڑے ہوئے ہیں کہ چونکہ سارے آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کو ایک دوسرے کا خیال ہی نہیں ہے، جس کو مرضی سے اٹھا لو، کسی کو کوئی پوچھے گا نہیں. یہ مسلمانوں کے ساتھ آج بھی یہ حال ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ کے حکم کو مانو جیسے اس کے حکم ماننے کا حق ہے. آج مسلمان اپنی نماز پہ سوچے نہ تھا، اپنی تلاوت پہ سوچے، اپنے ذکر و اذکار پہ سوچے، اپنی زندگی گزارنے پہ سوچے کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، یہ روزہ رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، کیا یہ جو اللہ کا حق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، جیسے روزہ رکھنا چاہیے، جیسے نماز پڑھنی چاہیے، جیسے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، جیسے مجھے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، میں گزار رہا ہوں یا نہیں گزار رہا ہوں؟ اور اسی طرح دنیاوی معاملات میں سوچیے کہ میں کسی جگہ پر کام کر رہا ہوں، ملازمت کر رہا ہوں، اگر کیا جیسے مجھے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی چاہیے وہ پوری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس کے ڈرنے کا. اور اس حال میں تمہیں موت آئے، یہ کم سے کم لمٹ ہے.
یہ کم سے کم لمٹ ہے، ورنہ اعلیٰ لمٹ تو کیا ہے کہ آپ کو اس حال میں موت آئے کہ آپ کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہو، آپ جو ہے نا وہ اللہ آپ سے راضی ہو، آپ اللہ سے راضی ہو۔ لیکن جو کم سے کم لمٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تم مر رہے ہو نا، جب تم اس دنیا سے جا رہے ہو، تو لاسٹ سٹیج کیا ہے کہ تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو، ایمان تمہارے اندر باقی ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں جو موت آئے اس اچھا موت کب آئے گی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ بندے کو پتا ہونا کہ گاڑی ہے، مثلا میں نے جانا ہے فلانی جگہ پر، گاڑی کا ٹائم یہ ہے اتنے بجے گاڑی آئے گی، اس سے پہلے جو میں مرضی کر لوں، اپنے کام نمٹا لوں، لیکن موت کب آئے گی؟ اس لیے ایمان سے ہٹنے کا کوئی چانس، کوئی موقع نہیں ہے، کیونکہ کیا پتہ کس حال میں موت آ جائے۔ اور اس کی ہم دنیا میں دیکھیں ہر حال میں موتوں کے جو ہے نا وہ لوگوں کے مرنے کے جو ہے نا وہ مثالیں موجود ہیں۔ کوئی کھیل رہا ہے، کھیل کے دوران اچانک مر گیا، کوئی کھیل رہا ہے، کھیل جیت رہا ہے، اس حال میں اچانک خوشی میں مر گیا، کوئی دفتر میں بیٹھا ہوا ہے اچانک موت آ گئی، کوئی کچھ بھی نہیں تھا ٹھیک۔ میں نے آپ سے کیا تھا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہ تو دیکھا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ کہ مریض کی تیمارداری کرنے آ رہا ہے، اور تیماردار جو مریض کی تیمارداری کرنے آ رہا ہے وہ مریض سے مل کے ادھر کھڑے کھڑے بالکل ٹھیک ٹھاک، بالکل گرا ہو۔ تو موت کس حال میں آئے گی، کب آئے گی، کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہر وقت کرنی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا ایمان باقی ہے یا نہیں۔ اور اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، اپنی ایمان کی تجدید کیا کرو، ہر وقت اپنے آپ کو یاد دلایا کرو کہ میں اسلام میں ہوں، مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے، میں نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر ان کی نافرمانی میں نے کوئی کام نہیں کرنا۔ اور پھر اسی بات کے آگے مسلمانوں کو ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ یہ کام یہودی صرف آج نہیں، قیامت تک آنے والی سارے مسلمانوں کے ساتھ یہ کرتے رہیں گے۔ اس سے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کے حکم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ ہاں اگر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تم فوراً اس کی سرکوبی کرو، فوراً اس کی سرکوبی کرو، اس سے لوگوں کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور پھر کہا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد نہیں کروا رہے کہ دیکھو تم اس وقت کو یاد کرو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم اسلام سے پہلے، صحابہ سے کہہ رہے ہیں اسلام سے پہلے، اسلام مسلمان ہونے سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرات نے سنا ہے اسلام سے پہلے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کرنے پر کے لیے جا رہے تھے، نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اللہ کا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، دشمن تھے، اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت دے دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان الفت، بھائی چارہ، اخوت اور ایک دوسرے کی محبت ایک دوسرے میں دل میں ڈال دی۔ کیا مطلب کہ مسلمان ہو اس کے دل میں مسلمان کے لیے بھائی جو ہے نا وہ خیر خواہی کا جذبہ نہ ہو، وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کہ تمہارے درمیان الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ ڈال دیا ہے۔ مسلمان ہے دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ صحابہ کرام مسلمان نہیں تھے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ نہیں تھا، ایک دوسرے کے دشمن تھے پہلے، اسلام سے پہلے۔ جب مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی گواہی دی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ کافر کے ساتھ جو دشمنی ہے، کافر کے یہ دل میں جو سختی ہے، اس کے کفر کے لیے جو سختی ہے وہ تو اسی طرح موجود ہے، لیکن رحماء بینہم، آپس کی تلخیاں، آپس کی ایک دوسرے کی اونچ نیچ یہ برداشت کر کے رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے رحم دل، ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ رحم دل ہے۔ اور یہ بات ہے کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر آگے کہہ دیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر ایسا ہوا کہ
فَأَصْبَحْتُمْ، پھر اس کے بعد یعنی صبح جب تم نے کی، کیا مطلب کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس حال میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنا دیا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اخوت اور بھائی چارہ قائم فرمایا، اتنا مسلم صحابہ کرام نے اپنے بھائی کا خیال رکھا، یہاں تک کہ جس کی 2 بیویاں تھیں کہا ان دونوں میں سے کسی کو پسند کر لو، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم مجھ سے شادی کرو۔ صحابہ کو اس بات کا یعنی خوف تھا کہ شاید کہ اس پڑوسی کا یا اپنے اس بھائی کا وراثت میں حصہ نہ ہو جائے۔ جس بھائی کے پاس 2 گھر تھے کہا ایک گھر تم جو مرضی پسند کر لو، اس میں تم رہو، دوسرے میں میں رہو۔ یعنی اتنا ایک دوسرے بھائی کا، آج وہ سگے بھائی نہیں تھے، وہ سگے بھائی نہیں تھے، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھا ہے۔ آج کیا مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے، کیسے مسلمان ہیں کہ سگا بھائی بچپن میں اکٹھے ایک تھالی میں کھانے والے، ایک دوسرے کو بھائی کہنے والے، ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے، ذرا سی دنیا کی اونچ نیچ کی وجہ سے ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ دست و گریبان ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پر جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا مسلمانوں پر گزر رہی ہے، کس دور سے مسلمان گزر رہے ہیں؟ کتنے اسلام سے اور اسلام کے مزاج سے کتنے مسلمان دور چلے گئے۔ بھائی تو دور کی بات ہے، والد تک کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ والد تک کے بھی واقعات ملتے ہیں کہ جائیداد کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے، تھوڑی سی پیسے کی وجہ سے والد کو بیٹے نے قتل کر دیا، چچا کو قتل کر دیا، ماں کو قتل کر دیا بیٹی نے۔ ایسے واقعات موجود ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ہمیشہ خیر خواہی کا جذبہ مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی محبت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے عزت ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ کہا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، کہ تم تھے شفا حفرتن، کنارے پر، من النار، آگ کے گڑھے پر۔ حفرہ گڑھے کو کہتے ہیں، شفا کنارے پر، اور من النار آگ، یعنی آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پر تھے۔ کیا مطلب کہ تمہاری حالت یہ تھی کہ تم دشمنی میں ایک دوسرے کے اتنے آگے بڑھے ہوئے تھے، چونکہ اسلام تو تھا نہیں، جو ہی اگر تمہیں موت آتی فوراً تم آگ میں چلے جاتے۔ کیا مطلب کہ صرف یہ موت کی رکاوٹ تھی کہ تم آگ میں نہیں جا رہے تھے، اللہ کے عذاب میں مبتلا نہیں ہو رہے تھے، اور اس سے پہلے اس موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے نا واپس میں قوت و بھائی چارہ اور اسلام کی دولت نصیب کر دی، ورنہ یہ نہ ہوتی تو تم تو بالکل کنارے پر کھڑے تھے کہ مرتے ہی تم دوزخ میں چلے جاتے، تمہارے پر عذاب شروع ہو جاتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ من مات فقد قامت قیامته، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو مر گیا گویا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کی قیامت قائم، مرتے ہی اس کی قیامت قائم ہوئی، اس کا اگلا حساب شروع ہو گیا۔ اور پھر کہا کہ فانقذکم منھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہیں نجات دے دی، اسلام کے ذریعے، اخوت اور بھائی چارے کے ذریعے، اس آگ کے گڑھے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دے دی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ کہ مسلمان ہوشیار ہوتا ہے، دشمن کی چال کو دیکھتا ہے، دشمن کی اس جال کو دیکھتا ہے کہ وہ کدھر جال پھیلا رہا ہے، تدبیر کو دیکھتا ہے وہ کیسے مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، معاشرے میں یہ بات موجود ہے، 2 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، بڑے خوش و خرم رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں، جس سے آدمی کو ہے مسلمان ہے لیکن کام شیطان والا کر رہا ہے، کیا کہ تیسرے آدمی کو یہ وہ اچھا نہیں لگا کہ 2 بھائی جو ہے نا اکٹھے رہ رہے ہیں، بڑے اچھے ہیں، خوش و خرم ہیں، بس کیا کیا، ایک بھائی کی بات اپنی طرف سے ملا چڑھا کر بڑھا چڑھا کر دوسرے بھائی کو بتلائی، دوسرے کو بتلائی، تیسرے کو بتلائی، آپس میں لڑا دیا، اور پھر بیٹھ کے تماشا دیکھا۔ مسلمانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں کوئی شخص رہتا ہے، ہمارے محلے کا رہنے والا، وہ غریب ہوتا ہے، بہت غریب ہوتا ہے، اچانک اللہ تعالیٰ اس کو روزی اپنی دیتا ہے، اس کو روزی فراخ کر دیتا ہے، ہم لوگ سارے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کے پاس یہ کیسے آ گیا، اور پھر اس کے یہ ہم سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے، اس نے میرے سے زیادہ بڑا گھر کیوں بنا لیا، اس نے میرے سے بڑی گاڑی کیوں لے لی ہے، اس نے مجھے رشتہ کیوں نہیں دیا، اس نے میرے سے رشتہ کیوں مانگا، اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے ایک دوسرے کے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، لڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ واضح
کھول کر بیان کرتا ہے، اس لیے کہ تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ اور ہدایت پر آنے کا مطلب کیا کہ تم ان چیزوں کو، دشمن کی جال کو، دشمن کی چال کو سمجھ سکو اور اس سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ یہ تھا عنایت کا مفہوم اور مختصر خلاصہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے اس سے ڈرنا چاہیے، ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، جمیعا، سب مل کر۔ ولا تفرقوا، اور پھوٹ نہ ڈالو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی۔ اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، پھر الفت دی تمہارے دلوں میں، فاصبحتم، پس صبح ہو گئے تم، بنعمت اللہ کے فضل سے، اخوانا، بھائی بھائی۔ وکنتم، اور تم تھے، علی شفا حفرۃ من النار، آگ کے گھڑے کے کنارے پر، فانقذکم منہا، پھر اللہ نے اس سے تم کو نجات دی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم احفظنا فإنك أنت خير الحافظين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وسلم.